یہاں علماء نے یہاں تک لکھا ہے عورت اپنے جسم کے اندر پہننے والی وہ کپڑے جو باہر دکھانا نہیں چاہتی ہے اس کا بھی پردہ ہے. دھونے کے بعد ایسی جگہ پر سوکھنے نہ دے جہاں پر باہر والے مردوں کی نگاہ پڑتی ہو. چوٹی کرنے کے بعد، کنگھی کرنے کے بعد کنگھی میں نکلے ہوئے بالوں کے بھی پردے کا حکم شریعت میں دیا گیا ہے. آج عورتیں کس قدر بے حیا، کس قدر بے پردہ. کیا دیکھا نہیں موز بیچنے والا اگر گاڑی پر چھلکا نکال کے موز بیچے گا کون بے وقوف خریدے گا؟ انار بیچنے والا چھیل کر صرف دانے اگر انار کے بیچے گا کون بے وقوف خریدے گا؟ کیا دیکھا نہیں کہ قصائی کی دکان پر گوشت لٹکا رہتا ہے، کتے منہ کھولے کھڑے رہتے ہیں، کب چھیتڑا پڑے گا لپک کے کھا لیں گے. وہ کسی بکریوں کے ریوڑ میں جا کر کتا منہ کھول کے نہیں کھڑا رہتا. کیوں؟ موز پہ چھلکا چڑھا تو موز کی حفاظت ہے، انار پہ چھلکا چڑھا انار کی حفاظت ہے، بکری کی کھال موجود ہے تو بکری کی حفاظت ہے، وہاں کوئی منہ مارنے نہیں جاتا ہے. جیسے قصائی کی دکان پر بکری کی کھال اتر گئی کتے منہ کھولے کھڑے رہتے ہیں، ایسے ہی جس جوان لڑکی سے پردہ برقع اتر جاتا ہے گلی کے لونڈے بھی منہ کھولے کھڑے رہتے ہیں. کب اس پر ہمارا موقع چل جائے اور ہاتھ صاف کر جائے. کیوں مسلمانوں میں حیا پردہ ختم ہو گیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی وہ حیا سے گزاری جو حیا دلہن صرف پہلی رات میں کرتی ہے، جو حیا دلہن صرف شادی کے پہلے دن کرتی ہے. ہمارے نبی ساری زندگی اس حیا سے گزارے ہیں. کالج پڑھنے والے، اسکول پڑھنے والے نوجوان لڑکے لڑکیاں نشے کے عادی، وائٹنر سے نشہ کر رہے، ہیروئن سے نشہ کر رہے اور افیون سے نشہ کر رہے، پان کے ذریعے سے نشہ، چاکلیٹ کے ذریعے سے نشہ. نشے کی لت اتنی ہو گئی بیوی برباد ہو رہی ہے، بیوی غیر سے تعلق رکھ رہی ہے، شراب کا عادی بن چکا ہے. نوجوان لڑکا گھر کا سامان بیچ کر اپنا نشہ پورا کر رہا ہے. نوجوان لڑکیاں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بوائے فرینڈ پہ بوائے فرینڈ بدلتی جا رہی ہیں. جہاں جو مالدار دکھا اس کے ساتھ ناجائز تعلقات شروع کیے جا رہے ہیں. یہ بے حیائی کا ماحول. کون سا دین کا عمل ہم نے اپنی زندگی میں قائم رکھا؟ ارے 6 فٹ کے بدن پر تم ایمان نہیں لا سکتے. سارے کڑپا ضلع میں، سارے ہندوستان میں کیا خاک تم ایمان اور اسلام لا لو گے؟ تم اپنے گھر میں ایک مسلمان باپ بن کے نہیں رہ سکتے، ایک مسلمان ماں بن کے نہیں دکھا سکتے، ایک مسلمان تاجر بن کے نہیں دکھا سکتے. کیا تم مسلمان گورنر بن کے دکھاؤ گے؟ یہ کرسی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دینے کے لیے ہی رکھے ہیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. شرط یہ ہے کہ تم کرسی کے قابل بنو. باپ کو اتنی عقل ہے جب وہ سائیکل چلانے کے قابل نہیں بنتا تو بچے کو سائیکل نہیں دلاتا. باپ کو اتنی عقل ہے کہ جب وہ بائک چلانے کے قابل نہیں بنتا تو بچے کو بائک نہیں دلاتا. جب وہ 4 ویلر چلانے کے قابل نہیں بنتا تو بچے کو 4 ویلر نہیں دلاتا. چاقو سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے تو بچے کے ہاتھ چاقو نہیں دیے جاتی. جب یہ کرسی سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے تو اللہ کیا خاک تم کو کرسی دے دیں گے؟ کون سی سیاست کا دین تم نے پڑھا ہے؟ کون سی شریعت تم نے سنی ہے؟ نکاح جیسا سنت والا طریقہ 11 نکاح اللہ کے نبی نے کیے، 4 نکاح اپنی بیٹیوں کے کیے، 1,14,000 صحابہ کے اپنے نکاح ہوئے ہیں. کوئی ایک نکاح تمہارے لیے آئیڈیل ہے؟ تمہارے نکاحوں میں بیانڈ باجا، تمہارے نکاحوں میں گانا، تمہارے نکاحوں میں شراب، تمہارے نکاحوں میں چھکوں کا ناچنا، تمہارے اسٹیجوں پر دلہا دلہن کا ناچنا. یہ نکاح کیا نکاح ہے؟ یہ اللہ کی لعنت کے دروازے ہیں. آج کا مسلمان اپنے نکاح کو ایسے ہندوانہ، کافرانہ اور مغربین یورپین کلچر کے ساتھ کرتا ہے اور ایسے وہ اپنی زبان حال سے کہتا ہے میرے نکاح میں، میرے بیٹے کے نکاح میں، میری بیٹی کے نکاح میں دنیا کا، شہر کا، گلی کا چپراسی بھی، جوتے چپل سینے والا بھی، جھاڑو مارنے والا بھی، برتن دھونے والا بھی میرے نکاح میں آ سکتا ہے. لیکن اگر میرے نکاح میں نہیں آ سکتا تو اللہ اور اس کا رسول نہیں آ سکتا ہے. ایسے ظلم کے ساتھ اس کا نکاح ہو رہا ہے. 4 بیٹیاں جس کے گھر میں ہوں وہاں پر رشوت، سود اور جوڑا جہیز کی رسم، لاکھوں روپے کے مطالبے. ایک بوڑھے باپ کی بیٹی پارکوں میں غیر مرد کے ساتھ آوارگی سے پھر رہی ہے. باپ کو جا کے شکایت کی گئی تم اپنی بیٹی کو بچاؤ، تمہاری بیٹی بدنام کر رہی ہے، غیروں کے ساتھ جا رہی ہے. تو باپ کیا کہتا ہے؟ میں نے 10 سال سے بیٹی کا رشتہ تلاش کیا ہے،
ہر آنے والا لاکھوں روپے جوڑا جہیز مانگ رہا ہے. میرے گزارے کا مسئلہ مشکل ہے. ان کے جوڑے جہیز میں لاکھوں روپے ہم کہاں سے دیں؟ جب عمر ڈھلتی گئی میں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی اب تو اپنا رشتہ خود تلاش کر لے. ایک مسلمان لڑکی اگر غیر کے ساتھ جا رہی ہے اس میں صرف اس کا قصور نہیں ہے، اس میں مسلمان معاشرے نوجوانوں کا بھی قصور ہے جو جوڑے جہیز کی رسم. لڑکی والے رشتے کے لیے کیسا لڑکا دیکھتے ہیں؟ جو سعودی ریٹرن ہو، کویت ریٹرن ہو، وہاں سے کما کے آیا ہو، بینک بیلنس ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا بنگلہ ہو، ایک ہی بیٹا ہو، پراپرٹی زیادہ ہو. اگر ماں باپ مر جائیں تو پورا ان کا گھر ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے قبرستان بن جائے، یہ پورے مردے وہی دفن کریں. ایسے مالدار لڑکے کو تلاش کرتے ہیں. اور لڑکے والے اگر دیکھتے ہیں تو ایک ہی بیٹی ہو، زیادہ بھائی بہن نہ ہو، اس کا بینک بیلنس زیادہ ہو، ساس سسر مر جائیں تو پورا یہی ہڑپ کر جائے. رشتے تلاش کرنے میں نیتیں ہی بدل گئی ہیں. تو پھر کہاں سے خاندان بنیں گے؟ کہاں سے پاکیزہ بیوی ملے گی؟ گوری چمڑی کی بنیاد پر نکاح، سکوں اور چھکوں کی بنیاد پر نکاح، نوکریوں کی بنیاد پر نکاح، رنگ روپ کی بنیاد پر نکاح. اس کی وجہ سے سماج جس تنزلی کا شکار ہو رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس واسطے دے رہے ہیں. آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ کو اللہ نے دیا ہے، خوب اپنے داماد کو دیجئے، لیکن شادی کے موقع پر نہیں. شادی کے بعد آپ کا داماد رہے گا، مرے گا نہیں، اسے ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، وہ کرونا وائرس سے نہیں مرے گا، وہ رہے گا. شادی کے 6 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد پوری پراپرٹی لکھ کے دے دو اپنے داماد کو. ہے دم میں کسی میں؟ صرف وہ رسم زندہ کرنے کے لیے شادی کے موقع پر کہ اگر شادی کے موقع پہ دیں گے تو پھر دیے جیسا ہوگا. شادی کے بعد کتنا بھی دیکھ لو وہ سب سانپ کے پیٹ میں، وہ سب نہیں دکھائی دے گا. شادی کے ٹائم پہ جو دکھا کے دیا جائے گا وہی شمار ہوگا. ان رسومات نے مسلمان لڑکیوں کا جنازہ نکال دیا ہے. یہ شادی سنت والی یہ نہیں ہے فلاں حضرت جی بیان کرنے آ گئے، فلاں پیر صاحب بیان کرنے آ گئے، فلاں مسجد میں شادی ہو گئی. یہ کوئی سنت کا معیار نہیں ہے. سنت والی اگر شخصیتوں کا شادی میں آنا سنت ہوتا تو حضرت عبد الرحمن کے نکاح میں اللہ کے نبی ضرور آتے، ہر صحابی کے نکاح میں اللہ کے نبی ضرور آتے. مدینے میں ہوتے ہوئے نبی کو نکاح میں نہ بلانا، مدینے میں ہوتے ہوئے نبی کو بلانے کی اہمیت اور ضرورت محسوس نہ کرنا، یہ دلیل ہے شادیوں میں شخصیتوں کا آنا کوئی اعتبار نہیں رکھتا. جس نکاح میں خرچ کم ہو، جس نکاح میں رسومات کم ہو، جس نکاح میں لڑکی والوں پر بوجھ کم ہو، وہ نکاح شادی اور سنت والا شمار ہوتا ہے. نوجوان لڑکوں میں عادت کرکٹ کی لت کیسی لگی ہے؟ بیٹنگ لگاؤ. 2-4 دن پہلے ایک بندہ سوسائڈ ہو کے مر گیا. فون کیا، کیا ہوا؟ ہمارے دیور صاحب کا انتقال ہو گیا. کیسے ہوا؟ بیٹنگ لگائے تھے کرکٹ میں کہ فلاں یہ فرسٹ بال پر چھکا مارے گا، چوکا مارے گا، فلاں ہوگا. 9 لاکھ روپے ہار گیا. ہاں کچھ دینے کے قابل نہیں ہے. اب دشمن پیچھے پڑے ہوئے ہیں، قرض مانگنے والے اور سٹا لگائے ہوئے. جان بچانے کے لیے جان دے دیا، جان بچانے کے لیے جان دے دیا. کیا ملتا ہے کرکٹ دیکھنے میں؟ کیا ملتا ہے کرکٹ پہ بیٹنگ لگانے میں؟ 6-6 لاکھ، 15-15 لاکھ باپ کی محنت کی کمائی بیٹنگ پہ لگا رہا ہے. باپ دادا کی پراپرٹیاں بیٹنگ پہ لگا رہا ہے. 12 آوارہ قسم کے ناکارہ کسی گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں جو کسی قابل کے نہیں ہیں. ان کی وجہ سے سارا ملک یہ کہتا ہے کہ انڈیا جیت گیا، فلاں ملک ہار گیا. ارے ان 12 کے جیتنے پر انڈیا کی جیت ہے، انڈیا کی جیت ہے. اس پر کیا انڈیا جیتا کہ کیا پیٹرول کے دام گھٹے، کیا مہنگائیاں گھٹی، کیا لوگوں کے لیے اسکولز بنے، ہاسپٹلز بنے؟ تمہارا اپنا پرسنل کوئی مسئلہ حل ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. پھر بھی پاگل ناچ رہا ہے کہ انڈیا جیت گیا. سمجھا ہی نہیں ہے کہ ملک کیسے جیتتے ہیں، کیسے ہارتے ہیں. ارے ملکوں کا جیتنا اور ہارنا کسی کھیل پر ہوتا تو پھر گاندھی بھی کرکٹ کھیلتے، اس پر ہوتا تو ابوالکلام بھی کرکٹ کھیلتے. ملکوں کا جیتنا اور ہارنا کرکٹ پر نہیں ہے، کھیلوں پر نہیں ہے، تمہاری بہادری پر ہے، تمہارے ایجوکیشن پر ہے. کتنا تم آگے بڑھ رہے ہو؟ 10th پاس کر لو، ڈرائیونگ سیکھ لو، کوئی چلے جاؤ، اس کے بعد آ کے شادی کر لو، بس تمہاری لائف سکسیس ہو گئی، کامیاب ہو گئے.
نہ کوئی مسلمان ڈھنگ کا ڈاکٹر بنے، نہ ڈھنگ کا لائر بنے، نہ ڈھنگ کا ایجوکیشن فیلڈ میں آگے رہے، نہ APS میں حصہ لو، نہ IAS میں حصہ لو، کسی میں نہیں۔ فالتو نوجوان بن کے رات کے 2-2 بجے تک کرکٹ دیکھتے رہو، فلمیں دیکھتے رہو، چھیڑتے رہو، کالج جا کر بھی وہاں اٹینڈنس دلاتے رہو اور نوکر کو اور اونر کو فلاں کو پیسے کھلاتے رہو۔ کیا خاک تمہیں لڑکیاں ملیں گی؟ شادی کے لیے ہمیں رشتے نہیں آ رہے ہیں، تم قابل ہی نہیں رشتے کے، تم قابل ہیں رشتے کے، کیا کماتے ہو، کیا پال سکتے ہو؟ نوجوان جس قدر اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، یہ قوم کا فیوچر ہے، یہ قوم کا فیوچر ہے۔ جیسے تمہیں پڑھنا چاہیے، کالج کی زندگی میں جس حیا کے ساتھ رہنا چاہیے، آج وہ حیا مسلمانوں میں ختم ہے، وہ عزت ختم ہے۔ ماں باپ کو جو عزت دینا چاہیے، بیویوں کو جو حقوق دینا چاہیے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے مکاتب میں پڑھانا، تجارت میں آگے رہنا، بزنس میں آگے رہنا۔ بڑا سا بڑا بزنس کھجور کون کھاتا ہے؟ مسلمان کھاتا ہے، لیکن ہول سیل بزنس کس کا ہے؟ کسی اور کا ہے۔ وائٹ کپڑے خاکی کے اور کاٹن کے اور لینن کے فلاں کے کون پہنتا ہے؟ مسلمان پہنتا ہے یا سیاسی آدمی پہنتا ہے، لیکن کاروبار کس کا ہے؟ کسی اور کا ہے۔ کسی بڑے کاروبار میں مسلمان آگے نہیں، ایجوکیشن میں آگے نہیں۔ پورے شہر میں چھان مار لو، تمہاری ڈھنگ کی اسلامک اسکول نہیں جہاں پر لڑکوں کو الگ پڑھاؤ، لڑکیوں کو الگ پڑھاؤ، جہاں ان کی عزت بھی محفوظ، ان کی نگاہیں بھی محفوظ، ایسی کوئی کالج، ایسا کوئی اسکول اگر بن بھی گیا تو پارٹنرشپ کے جھگڑوں سے چند سالوں میں ہی ختم ہو جائے، مل کے کام کر ہی نہیں سکتے۔ پارٹنرشپ کے دھندوں میں، جھگڑوں میں ایسے پڑے اور مرے رہو گے کہ کبھی ترقی دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ادھر دشمن کو ساتھ لے کر سیٹ جیت لے گا، لیکن یہاں تم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے پڑے رہتے ہو، نہ آگے بڑھتے ہو نہ آگے بڑھنے دیتے ہو۔ کتنا پکاریں، کتنا جھنجھوڑیں، کتنا ضمیروں کو اجاگر کریں۔ مارنا چاہیے تھا نفس کو، لیکن ضمیروں کو مار بیٹھے کہ کوئی احساس تک بھی نہیں ہے۔ گودوں میں پلنے والی اولاد غیروں کا بستر گرم کر رہی ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ جس جوانی میں قرآن حدیث پڑھنا چاہیے، باپ کے سامنے جس ادب سے کھڑنا چاہیے، وہ جوانی آج غیروں کے سامنے نظریں جھکا کر، ہاتھ دبا کر، منہ بند کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت سے مسلمان گزر رہا ہے۔ گھر میں کھانا بھاری ہو گیا، ہوٹل پہ ہوٹل کھلتے جا رہے ہیں، دوپہر کا کھانا ہوٹل میں، شام کا کھانا ہوٹل میں۔ جوں ہی سنڈے آیا بس آؤٹنگ کے لیے چلے جاؤ، یوں کار بک کرو، یوں بائک لے لو، یوں فلاں کرو، اپنا پیسہ فضول خرچوں میں اڑاتے رہو۔ جمانا، کمانا، کچھ کر کے دکھانا، قوم کے لیے ایک اچھی نسل چھوڑ کے جانا۔ ماں باپ کی فکر کیا ہے؟ ہمارے بعد ہمارے بچوں کو اچھی دنیا دے کر جائیں۔ ایسے ماں باپ سے کہتے ہیں بھائی اپنی اس دنیا کے لیے اچھے بچے دے کے جاؤ، اچھی دنیا دینے سے زیادہ اچھے بچے دے کے جاؤ، انسان کے بچے دے کے جاؤ۔ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر پہ فاتحہ پڑھیں، تمہارے مرنے کے بعد شراب کی محفلیں قائم نہ کریں۔ جہاں مسلمان کے دسترخوان پر شراب ہوتی ہو، جہاں مسلمان کی پارٹیوں میں شراب ہوتی ہو، وہ مسلمان کبھی اپنی اولاد کی تربیت، اپنے بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ اس گھر کی مائیں، اس گھر کی بہنیں اگر اللہ کا ڈر رکھتی ہوں تو کڑ کڑ کر مریں گی، اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو غیروں سے تعلق رکھیں گی۔ اور فون کر کے خاتون پوچھتی ہے میرے شوہر کا عالم یہ ہے، آتا نشے میں ہے، جاتا نشے میں ہے، گھر پورا بیچ کر نشے کی عادی بن چکا ہے۔ ایسے صورت میں کیا مجھے غیر مرد سے تعلق کی اجازت ہے؟ ضمیر زندہ ہے تو کان کھول کے سن لو کہ کس کے حقوق برباد ہو رہے ہیں۔ لائسنس لے کر شراب پینے سے کیا شراب حلال ہو جائے گی؟ لائسنس پی کر پیشاب پینے سے کیا وہ شربت بن جائے گا؟ لائسنس پی کر گو کھانے سے کیا وہ گلاب جامن بن جائے گا؟ شرم آنی چاہیے۔ دکانوں کے لائسنس مل جانے سے کیا اس کی اجازت مل جاتی ہے کہ آدمی کی زندگی بھی اچھی بن جائے، اس کی پینے کی اجازت مل جائے؟ مسلمانوں اپنے آپ کو بیدار کرو، اپنے آپ کو جگاؤ۔
اپنی اولاد کو ایجوکیشن میں آگے رکھو، اپنے کالجز قائم کرو، IPS میں IAS میں اپنے بچوں کو حصہ دلاؤ، گورنمنٹ جابز کی کوشش اور محنت کرو، سیاست میں آگے بڑھو، پالیٹکس میں اپنے بچوں کو آگے رکھو۔ جو غلطی تم نے یا تمہارے باپ دادا نے آج سے 60-100 سال پہلے کر دی، آزادی کے لیے جانیں لٹا کر، 52,500 علماء جانیں گوا کر، 5 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے سولی پر اپنی جانیں دیکھ کر سیاست کے شعبے میں جیسے ہونا تھا ویسے نہ رہ سکے، وہ غلطی اب دوبارہ نہ دہراؤ، وہ غلطی اب دوبارہ نہ دہراؤ۔ اپنے مسلمان لیڈروں کی قدر کرو، اپنے مسلمان بچوں کو سیاست میں پالیٹکس میں آگے بڑھانے کے لیے جان کاٹ کر بھوک اور فاقے میں رہ کر بھی کر سکتے ہو کرو، اس کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ بولنا اپنی جگہ پر ہے، اور سیاست میں آگے رہنا، تجارت میں آگے رہنا، ایجوکیشن میں آگے رہنا یہ وقت کا چیلنج ہے، یہ وقت کا چیلنج ہے، یہ اس وقت کا تقاضا ہے۔ اور غیروں سے سبق سیکھو، وہ کیسے اپنی اولاد کو آگے بڑھا رہے ہیں اور یہ کیسے اپنے وقت پر بات کرتے جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔